السلام علیکم، آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا میزبان شبیر میر۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ کی صوبائی قیادت اور نیشنل لیڈرشپ نے کل اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی۔ وہاں پہ انہوں نے الیکشن 2020 کے حوالے سے کے خلاف بلکہ ایک وائٹ پیپر شائع کیا۔ کافی الزامات الیکشن کے دنوں میں ہم نے سنے۔ پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے صدر حفیظ الرحمان نے بھی اس بارے میں بات کی، اور موجودہ حکومت جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ان کی جو قیادت ہے، یا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اسلام آباد میں بیٹھ کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مختلف میٹنگز کر رہے ہیں۔ تو آج ہم الیکشن کے حوالے سے کافی باتیں ہوئی ہیں، لیکن جو وائٹ پیپر پاکستان مسلم لیگ نواز نے شائع کیا ہے اس حوالے سے، اور اس حکومت کے جو جتنے بھی دن ہوئے ہیں، مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان پاکستان مسلم لیگ کے صدر حفیظ الرحمان تشریف فرمائے۔ حفیظ صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا۔ وائٹ پیپر میں کیا خاص باتیں تھیں؟ اگرچہ آپ نے پریس کانفرنس میں کی تو ہیں باتیں، لیکن ہمیں دوبارہ بتائیں گے چند ٹھوس چیزیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وائٹ پیپر جو الیکشن 2020 کے حوالے سے جو ہے، اس کے اندر وہ تحریری ثبوت، جو ریٹن ثبوت ہیں، وہ اس میں ہم نے شامل کیا۔ ابھی وہ آڈیوز ویڈیوز ہم نے جاری نہیں کی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی مناسب وقت پہ جاری کریں گے۔ دیکھیں شبیر صاحب، الیکشن میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک پول ریگنگ، پری پول ریگنگ، آفٹر پول ریگنگ۔ یہ تینوں ہوئے ہیں جی بی کے الیکشن میں، اس کے فیکٹس ہیں، حقائق ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے بڑی فیکٹ، یہ میں الزامات نہیں لگا رہا، کچھ تو کہتے ہیں نا الزامات ہیں، الزام سے ہمارے لیے چونکہ الزام جب ثابت ہوگا تو میری گزارش ہوگی میڈیا کے دوستوں سے، الزام اور فیکٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے جو فیکٹ ہے اس کو فیکٹ ہی کہہ دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر، کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو 4 مہینے پہلے سیز نہیں کیا گیا؟ یہ فیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں کہیں بھی صوبائی اسمبلی کے الیکشن جب ہوتے ہیں یا نیشنل اسمبلی کے ہوتے ہیں، اس کو 6 مہینے 4 مہینے پہلے اس گورنمنٹ کو سیز کیا جاتا ہے؟ کیا ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ 4 سال 6 مہینے کا تھا، 5 سال کا نہیں تھا؟ چیف الیکشن کمشنر تو وہ قانون کی روح سے وہ بتا رہے تھے کہ یہ جی بنتا ہے نا، وہ اگلے دن اس نے وڈرا بھی کیا نا۔ پھر اگر بنتا تھا تو وڈرا نہ کرتا، اور وڈرا کرنے کے بعد عمل درآمد نہیں کیا۔ یعنی آپ نے ایک ماحول بنانا تھا۔ آپ نے 6 مہینے پہلے، جیسے یہاں 2018 میں ثاقب نثار صاحب نے حکومت کو جو ہے 3 مہینے پہلے سیز کیا، اسی طرح وہاں پہ شہباز صاحب کے ذریعے ہماری حکومت کو سیز کروایا گیا۔ یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کے بعد یہ جو نگران حکومت بنتی ہے، اس کے لیے ایک باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی تھی 2015 میں، جب یہ نگران حکومت صوبے میں بنی۔ اس میں وزیر امور کشمیر، چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر، یہ 3 لوگ کنسنسس سے بنائیں گے، نہیں ہے تو پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے۔ اس 2015 میں آپ سب کو معلوم ہے کہ جب شیر جہان میر صاحب چیف منسٹر بنے تھے تو وزیر امور کشمیر، چیف منسٹر مہدی شاہ صاحب اور ہمارے قائد حزب اختلاف ہوتے تھے جان باز صاحب، 3 دن اسلام آباد میں بیٹھے رہے اور مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ یہ ہمارا جو چیف منسٹر کا جو ہے وہ جو نگران چیف منسٹر ہوگا، اسی کو پرائم منسٹر نے اپروو کیا۔ کیا اس دفعہ یہی قانون تھا؟ سپریم کورٹ نے کہا تھا اسی قانون کے تحت آپ جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ یہ تینوں بیٹھ کے بنائیں۔ کیا ہم سے پوچھا؟ آپ سب کو معلوم ہے۔ کیا اپوزیشن لیڈر سے پوچھا؟ صحیح۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک بندے کو چیف منسٹر لگایا، کیونکہ اس کی ذات سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پروسیجر، طریقہ کار یہ ثابت کیا کہ ہم ہر چیز بلڈوز کریں گے۔ پھر اس چیف منسٹر کو اپنی کابینہ بنانی نہیں دی گئی، یہ ایک حقیقت ہے۔ انہوں نے 14 رکنی کابینہ بنائی دی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ پھر اس کے بعد الیکشن شیڈول آتا ہے، یہ تیسرا بڑا فیکٹ ہے کہ 18 اگست جی بی میں الیکشن شیڈول خود الیکشن کمیشن اناؤنس کرتی ہے، اور بعض ہمیں الزام دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے لسٹیں کیوں نہیں بنائی؟ وہ لسٹیں بنانا فیڈرل گورنمنٹ کا کام تھا، الیکشن فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ تو اب ان کو پتہ تھا اس حکومت کا 24 جون کو ٹینیور پورا ہو رہا ہے، تو 6 مہینے پہلے کام شروع کرنا چاہیے تھا، شروع نہیں کیا۔ 22 اگست کو الیکشن شیڈول دے دیا، اس شیڈول کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا، اور اس وقت تک پی ٹی آئی کے پاس الیکٹیبل نہیں تھے، ہماری پارٹی ٹوٹی نہیں تھی۔ ایک ایمبیگوٹی، ایک ماحول ایسا پیدا کیا گیا، غیر یقینی صورتحال، اس میں پھر ہمارے بندے توڑنے شروع کر دیے۔ جب ان کے پاس الیکٹیبل پورے ہو گئے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ الیکشن ڈیٹ دے دیا، یہ بھی ایک فیکٹ ہے۔ چوتھا اس میں جو بڑا فیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک ضابطہ اخلاق بنا، وہ الیکشن ایکٹ 2018 ایکسٹینڈڈ بائی گلگت بلتستان 2020 میں جو ایکسٹینڈ ہوا ہے، اس کے تحت یہ حقیقت تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، الیکشن کمیشن نے بلایا، اس کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم
فیڈرل منسٹرز یا کوئی آفس ہولڈر جو ہے الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لے گا. صحیح. یہ آپ وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو اس وائٹ جس کے اندر موجود ہیں. اب وہ سرکولیٹ ہوئی اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کیا اس کے بعد وفاقی وزراء نے آ کے اس کی دھجیاں نہیں بکھیری. ہم نے پھر عدالتی فورم پہ ہم چلے گئے, ہائی کورٹ میں چلے گئے, سپریم اپیلیٹ کورٹ میں, دونوں کورٹس نے کہا ان کو نکالو جی بی سے, الیکشن پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. اس عدالت کے فیصلے پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. کیا یہ فیکٹ نہیں ہے, کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اسی طریقے سے آپ کے جو پوسٹل بیلٹ کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ آج بھی آپ کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. پھر الیکٹورل لسٹ جو ہے اس کو اویزا کرنے کے لیے 1 مہینہ چاہیے تھا, انہوں نے کٹ ٹو شارٹ کر کے 15 دن, اس میں 10 دن عشورے کے ڈال دیے گئے. کوئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ حقائق ہیں جو اس وائٹ پیپر کے ذریعے ہم نے قوم کو آگاہ کرنے کے لیے فیکٹس کے ساتھ, حقائق کے ساتھ, الیکشن کمیشن کے اپنے فیصلوں کو اور عدالت کے فیصلوں کو اور جو لا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیکٹ. ٹھیک ہے. یہ آپ نے انٹرم گورنمنٹ کی بات کی, اس کے چیف منسٹر جس طرح ان کا چناؤ ہوا تھا, ایک لسٹ جو آپ نے دی تھی, ایک جو اپوزیشن لیڈر نے اس زمانے میں دی تھی, بے شک آپ سے نہ پوچھا گیا, لیکن اس کے بیچ میں ان کا نام بھی موجود تھا. وہ پھر کنسنسس کینڈیڈیٹ نہیں تھے. دیکھیں اس کے لیے پھر طریقہ کار یہی ہوتا ہے نا. ہم نے تو 16 بندوں کی لسٹ دی آپ تھی. نے خود سے دی تھی کہ چلیں آپ سے نہ بھی پوچھا گیا. نہیں, یہ طے تھا کہ بھئی جس کو بنانا ہے وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ہاں جی ہم اس کو بنا رہے ہیں. پھر اس پہ ہم اپوزیشن لیڈر کو بھی بلا لیتے ہیں, کنسنسس کے ساتھ بنتی نگران گورنمنٹ. بے شک یہی بنتا, لیکن انہوں نے کیا فون کیا, انہوں نے کوئی کنسلٹیشن ہے نا, لفظ کنسلٹیشن ہے, کوئی کنسلٹیشن کی کیا انہوں نے ہم سے پوچھا؟ ہم نے تو اخبارات میں ایک لسٹ دے دی علاقے کی صورتحال کو مد نظر رکھتے, اس میں سے کہا جی یہ نام اس میں شامل ہے. تو یہ بدنیتی ان کی شامل تھی اور الیکشن کو منور کرنا تھا, اور وہ انہوں نے اس حد تک کیا کہ پری پول ریگنگ بھی ہوئی, پول ریگنگ بھی ہوئی, آفٹر پول بھی ہو گئی. صحیح. چلیں آگے آتے ہیں کہ اب حکومت بن گئی ہے, موجودہ جو چیف منسٹر ہیں اسلام آباد میں کافی دنوں سے ہیں. خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ بہت سارے پروجیکٹس, بہت سارا پیسہ بھی وہ لے رہے ہیں گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے. آپ جتنے دن ہوئے ہیں, مہینہ 1.5 مہینہ, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں یہاں پہ, کیا پیسہ اس گورنمنٹ میں اتنی آسانی سے مل سکتا ہے؟ میرے خیال اس سے زیادہ اہم معاملہ میرے حساب سے یہ ہے کہ جو چیف منسٹر ہے, میں آپ کی چھوٹی مثال دیتا ہوں. مجھے جب میری جماعت نے چیف منسٹر بنایا اور تو میں نے نواز شریف صاحب کو فون کیا. میں نے کہا سر مجھے ٹائم دیں, میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کس سلسلے میں؟ میں نے کہا جی کابینہ بنانی ہے, آپ سے مشورہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ کپتان آپ ہیں, ٹیم آپ خود تشکیل دیں, یہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالیں. یہ الفاظ تھے میرے قائد کے. اور دوسرا کہا میں وہاں کس کو جانتا ہوں, کس کی کیا صلاحیت ہے, لہذا ہم نے آپ سے پوچھنا ہے, ٹیم آپ نے خود بنانی. وہ کابینہ ہم نے خود بنائی, غلط بنائی, صحیح بنائی, مشیر, ایڈوائزر, معاون خصوصی جو بھی تھے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ پروونشل چیپٹر نے اپنی جو ہے وہ پارٹی نے بنایا. اب یہاں پہ آپ نے ایک چیف منسٹر بنا دیا ہے, اس سے پہلے اس کی کابینہ بن گئی, اس کے معاون خصوصی بن گئے, اس کے مشیر بن گئے, اس کے وزیر بن گئے. اب مجھے بتائیں وہ کپتان کیسے رہا؟ تو ایک پرابلم تو یہ بڑا سیریس ہے کہ کابینہ چیف منسٹر سے مشاورت کے بغیر بنی ہے. وہ کہے گا کہ نہیں جی میرے دستخط سے بنی ہے, آرڈر اس نے ایشو کیے. تو آدمی جتنا مرضی قابل ہو, اگر اس کی ٹیم اس کی مرضی کے نہ ہو تو پھر کیسے ڈیلیوری ہوگی؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. پھر دوسرا الیکشن کے وعدے. اب ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے الیکشن میں کتنے وعدے کیے ہیں. 200-300 ارب کے کیے ہیں. وعدے تو گنڈاپور صاحب نے کیے تھے, لیکن اب گنڈاپور صاحب کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے نا جو چیف منسٹر. جی ہاں, تو کوئی لسٹ نہیں ہے, کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے ہمارے سامنے کہ ہم کہہ سکیں. جس طرح نواز شریف صاحب نے 2015 کے الیکشن میں آ کے للک جان اسٹیڈیم میں کچھ اعلانات کیے تھے, وہ ہماری کیا کہتے ہیں حقائق پہ مبنی ایک اسپیچ تھی, وہ ہمارا منشور بن گئی. ہم نے ضلع بنانے تھے, گلگت سکردو روڈ تھا, کارڈیالوجی تھا, کینسر تھا, پیس تھا, امن تھا, وہ ہمارے پاس تحریری شکل میں موجود تھے قوم کے پاس. ہم نے اس پہ 100% عمل درآمد کیا. اب انہوں نے خان صاحب نے 1 نومبر کو آ کے گلگت میں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے, سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا, جو انہوں نے جو بیچا, جو چورن بیچا, وہ تھا جی ہم جی صوبہ بنا رہے ہیں. اور کچھ ہمارے بعض مقتدر حلقے بھی ان دنوں بڑے متحرک تھے, جی صوبہ بن رہا ہے, ریلیاں بھی نکلوائی جا رہی تھی. تو آج کدھر ہے وہ صوبہ, کہاں ہے وہ صوبہ؟ تو صوبہ نہیں بنے گا آپ کے خیال میں؟ کہ میں پوچھ رہا ہوں نا. تو بھی یہ صوبہ خان صاحب نے وہاں, میں نے تو نہیں سنا ہے کہ بعض کہتے ہیں اسٹیٹس کے اعلان کیا, بعض کہتے ہیں آئینی صوبے کے اعلان. صوبائی اسٹیٹس تو پہلے سے ہے, پروونشل اسٹیٹس تو ہم انجوائے کر رہے ہیں, لیکن آئینی پروٹیکشن نہیں ہے.
اس کے لیے یہ ساری جو ہے وہ تگ و دو ہو رہی تھی سرتاج عزیز رپورٹ کے حوالے سے کہ پروویژنل کانسٹیٹیوشنل اسپیشل پروونس بنایا جائے. اب کیا پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا ہے؟ کیا کوئی فیڈرل گورنمنٹ نے اس سلسلے میں اجلاس بلایا ہے؟ تو 1 نومبر کو آ کے گلگت میں آ کے پاک فوج کے زیر اہتمام ایک تقریب ہوتی ہے, پچھلے سال بھی ہوئی تھی اور میں وہاں موجود تھا. خان صاحب کو جرأت نہیں ہوئی نیشنل لیڈرز کے خلاف. اس دفعہ وہاں اس سٹیج کو استعمال کر کے گلگت کے الیکشن کو رگ کیا گیا. اس نے پری پول ریگنگ شروع کی اور آئینی صوبے کا اعلان کر دیا اور نیشنل لیڈرز کو غدار قرار دیا. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہماری سیکورٹی اداروں کی تقاریب میں آپ کوئی سیاسی گفتگو اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کو ملک دشمن قرار دیں. یہ بھی ہوا. تو کدھر آئی وہ صوبہ؟ پہلا تو نعرہ یہی تھا نا. ہم تو باقی تو نعرے لگاتے ہیں, جبکہ میرے حساب سے شبیر صاحب گزشتہ 6, 7, 8 مہینوں میں صوبے سے کئی اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں سینٹر میں. اچھا, مثال کے طور پر وہاں پہ ہماری پچھلی گورنمنٹ نے پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر دیا تھا چیف سیکرٹری کو, ٹھیک ہے, فیڈرل PSDP کے منصوبوں کے, اس کے لیے ہم تیزی سے کام کر رہے تھے, ڈیولپمنٹ تیز ہو رہی تھی. یہ نلتر روڈ جو ہے اس کو ہماری PSDP کے تحت چیف سیکرٹری صاحب نے ہی اپروول دیا تھا, جس کی تیزی سے کام ہو رہا ہے نا آپ کا. اس حکومت نے آنے کے بعد گنڈاپور نے وزارت لینے سے انکار کیا. اس کو جب وزیر بنایا گیا, اس نے کہا کہ بھئی ہمیں یہ محکمہ تو خالی ہے, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, اس شرط کے ساتھ لوں گا کہ آپ پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر واپس دیں. وہ وڈرا ہو گیا. اچھا, پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر جو ہے وہ اب سیکرٹری کشمیر افیئرز ہے PSDP کا. دوسرا اختیار, ہمیں کونسل آف کامن انٹرسٹ نیشنل فائنانس کمیشن ارزا میں ایز آبزرور ریپرزنٹیشن کا آرڈر ہوا تھا, ہمیں انہوں نے وہ بھی آرڈر بھی وڈرا کر دیا. اور اس کے علاوہ آپ کے جو ٹینڈرز تھے فیڈرل PSDP کے وہ صوبے میں ہوتے تھے, وہ سارے ٹینڈر جو ہے یہاں گنڈاپور صاحب نے لا کے صاحب کو فکس کیا. مثال دیتا ہوں, 250 بیڈ کا گلگت میں شہید سیف الرحمان ہاسپٹل بن رہا ہے, 250 بیڈ کا ہی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے جو ہمیں فنڈ کیا وہ 54 کروڑ کا ہے. اسکردو میں 250 بیڈ کا جو ہاسپٹل فیڈرل PSDP کا بن رہا ہے, ابھی اس کا 180 کروڑ روپے میں انہوں نے دے دیا کہ گنڈاپور صاحب نے. تو بہت سے اختیارات واپس ہوئے ہیں. پھر چیف منسٹر صاحب کا معاملہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ 1.5-2 مہینے سے یہاں بیٹھے ہیں, یہ صوبہ پکا رہے ہیں کہ یہ کوئی پیکیج لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا ایک بیان آیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ ہمارے جو پروجیکٹس ہمارے دور کے ہیں ان کو واپس یا ختم کیا جا رہا ہے یا نہیں کرنا چاہیے, کوئی تنبیہ کی تھی آپ نے؟ جی, یہ ہمارا بہت عوامی مفاد کے جو پروجیکٹ ہیں, مثال کے طور پر اس میں وہ کہتے ہیں جی آپ نے بھی کیا تھا, ہم نے ضرور کیا تھا, ہم نے وہ پروجیکٹ ختم کیے تھے. پیپلز پارٹی کی کیا تھا جی, ہمیں جون میں گورنمنٹ ملی تھی, ہم نے فوراً بجٹ پیش کیا تھا. اس میں وہ منصوبے تھے جن میں کوئی 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا تھا, کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہوئی تھی, ان کے ایڈمنسٹریٹو اپروول نہیں تھی. ہمارے تو یہ وہ منصوبوں کے پیچھے پڑے ہیں جن میں 2-2, 4-4 کروڑ کے خرچے ہو چکے ہیں. اچھا, یہ جو تھرو فارورڈ کی بات کر رہے ہیں کہ اتنا سارا پیسہ تھرو فارورڈ میں آ گیا, وہ ہوتا ہے سب سے کم تھرو فارورڈ GB کا ہے کسی بھی صوبے میں. میں جب آیا تھا تو ہمارا 7 ٹائم تھرو فارورڈ تھا. اچھا, ہم نے اس کو 4 ٹائم پہ لیا ہے. آج پنجاب کا جو 8 ٹائم ہے, سندھ کا جو ہے وہ 7 ٹائم ہے, 9 ٹائم ہے. یعنی 9 سال جتنے پیسے ملیں گے تب یہ پروجیکٹ پورا ہو سکتا ہے. ہم نے بڑا آئیڈیل صوبے کو چھوڑا ہے, یعنی تھرو فارورڈ ہمارا 62-63 ارب روپے تھا. یہ بھی جعلی فگر دے رہے ہیں. 63 ارب روپیہ جو ہے وہ اگر آپ کو 19 بلین اینول ڈیولپمنٹ کے حساب سے تھا ہمارا تھرو فارورڈ, انہوں نے کم کر کے اس کو 12 کر دیا. اب وہ 4 ٹائم 5 ٹائم ہو گیا. اگر آپ 2017, 18 اور 2016 کا جو آپ کا اینول بجٹ تھا ڈیولپمنٹ کا وہ تھا 19 ارب. 19 ارب کے اوپر آپ چلے جائیں تو یہ 3 ٹائم ہے. یہ کون سا تھرو فارورڈ زیادہ ہے؟ اب اگر اگلے سال آپ بجٹ 5 ارب کر دیں تو تھرو فارورڈ تو ہو جائے گا, 7 ٹائم 8 ٹائم ہو جائے گا. دوسرا پرابلم یہ ہے, دیکھیں انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہمارے ذاتی پروجیکٹ نہیں ہیں. ہم نے نواز شریف صاحب نے ہمیں جو ہے وہ 40 بریجز کے فنڈز کیا تھا کہ جو RCC بریجز ہم بنائیں, لکڑی کے بریجز ختم کریں. گلگت, اسکردو, دیام سارے اضلاع کے بریجز بن گئے. صحیح, اسکردو کے بھی بن گئے, وہاں پہ چمک جیسا برج بن گیا, دیامر میں بن گئے, اسکردو میں بن گئے, گھانچے میں 5 بریجز سرب جو انڈس ریور کے اوپر ہم نے بنایا وہاں پہ, اور گزر میں بنایا ہم نے, شیر قلعہ بنایا, سلپی برج بنایا, استور میں بن گئے. گلگت کے 4 بریجز پہ کچھ ہمارے جو مذہبی انتہا پسند لوگ تھے ان کو کچھ 2 بریجز تھے ان پہ اعتراض اٹھا, انہوں نے کہا 2 نہیں 4 ہونے چاہیے. میں وہ 4 بریجز آپ کو بتانا جو بڑے اہم ہیں, جو حالت ٹریفک کی ہے گلگت کی اس وقت, اس کو ہم نے حل ڈھونڈا. اس کا حل یہ تھا گلگت بائی پاس بنے جٹیال سے, اس بائی پاس کو لا کے شہید سیف الرحمان ہاسپٹل کے پاس تک بائی پاس آئے گا, اس بائی پاس سے گلگت کا سیوریج
کی پائپ جو کنیکٹ ہو جائے گی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ تک، وہاں سے ایک برج بنے گا جو نلتر ایکسپریس وے کو جا کے ملے گا. تو جس نے ہنزا جانا ہے، نومل جانا ہے، نلتر جانا ہے، وہ آئے گا آپ کا اس برج کو استعمال کرے گا اور آپ کے ٹریفک کے اندر رش کم ہوگا. اس کو بھی مذہبی جو ہے وہ بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے. اس کے ایڈمنسٹریٹو اپروول ہو چکی ہیں، اس پہ 2-4 کروڑ روپے خرچ ہو گئے. ایک بسین ٹو سکار کوئی ہے، ایک جو ٹوئن بریجز ہیں ہمارے 2. لیکن حافظ صاحب یہ مذہبی کس طرح، کیونکہ سیاسی جماعت ہے نا، اگر اس کو ختم کر رہی ہے پروجیکٹس کو یا اس میں نہیں، یہ پی ٹی آئی نے ابھی تک اس پہ کوئی بات نہیں کی ہے. یہ پیپلز پارٹی لگی ہے. اچھا اور یہ انجمن والے لگے ہوئے ہیں ہمارے بھائی جو ہیں گلگت کے. حالانکہ ان کی ریکویسٹ پہ ہم نے 2 سے پل 4 کیے. انہوں نے میرے پاس ڈیلیگیشن لے کے آیا جب میں چیف منسٹر تھا. انہوں نے کہا یہ 2 زیادہ اہم پل ہیں. امپھری والا جو آغا صاحب کے گھر سے جو ہے وہ پی ڈبلیو ڈی کو لنک کرتا ہے. یہ جو ٹوئن بریجز ہیں 2، یہ یہاں پہ ٹریفک زیادہ ہوتی ہے. یہ 2 بریجز بھی آپ بنائیں. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے یہ 2 بھی بناتے ہیں. ہم نے چھمو گڑھ کا جو برج تھا وہ 45 کروڑ کا، اس کو کاٹ کے یہ 2 بریجز اس میں رکھے. اس گلگت بلتستان ہائی کورٹ کے میں چلے گئے یہ لوگ. اپوزیشن لیڈر اس وقت شفیع صاحب تھے کہ جی یہ 4 کا انہوں نے کہا، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے یہ 4 کریں گے. پھر عدالت سے انہوں نے ڈگری لی 4 بریجز کے. اچھا. ہم نے اس کے اوپر جو ہے 4 بریجز کے ٹینڈر ہو رہے تھے تو کرونا آ گیا. پھر دوبارہ ٹینڈر ہو رہا تھا تو الیکشن کمیشن نے روکا. 19 مئی کو ٹینڈر تھا، 18 کو اس نے روک دیا. اور اس کے بعد اب ٹینڈر ہو رہے تھے تو اس کا دیکھیں جو ہمارے سیکٹری پی این ڈی نے کیا کیا. اس کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، پریشر ڈالا گیا ہر طرف سے. اس نے ایڈمنسٹریٹو اپروول وڈرا کی. جو چیف منسٹر کے فورم سے اپروو ہوتی ہے وہ وڈرا کرتا ہے سیکٹری پی این ڈی. جب میں نے ان سے پوچھا وہ بھائی یہ تو چیف منسٹر کے اختیار ہے، آپ نے کیسے وڈرا کیا؟ وہ جی وہ نیب والوں نے. میں نے نیب والوں سے پوچھا تو نیب والوں نے کہا ہم نے ریکارڈ مانگا، ہم نے کوئی چیز نہیں روکی. ٹھیک ہے، آپ عدالت جائیں گے اس کے خلاف؟ نہیں، وہ ایڈمنسٹریٹو اپروول تو انہوں نے وڈرا کر دی. جو انہوں نے واپس کی تھی وہ کاغذ پھر واپس لے لیا. پھر اس کے اندر پک ڈال دی اس کا ٹینڈر روکو. اچھا. اس پہ عدالت نہیں جائیں گے، ہم سڑکوں پہ آئیں گے. عدالت نے تو ڈگری دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب میں نے 30 جنوری کا ٹائم ہماری جماعت نے دیا ہے. اس میں مجھے بتائیں کون سا مذہبی پروجیکٹ ہے؟ سکار کو اور بسین کو لنک کر دینا مذہبی پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، ہم پھر کریں گے آپ؟ جی ہم دیکھیں ہم تو کریں گے، اس لیے کہ عدالت کا فیصلہ بھی نہیں مانا جا رہا ہے تو ہم کہاں جائیں. آپ دیکھیں گلگت میں کالج جلا، پہلا فرسٹ انجینئرنگ کالج. ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ اس کے جو بھی ذمہ داران ہیں اس کو پکڑ کے کٹہرے میں کھڑا کر دو. چلاس میں ہم نے 250 لوگوں کو ATA لگائے تھے پرائمری اسکول جلانے پہ. وہاں فوجی آپریشن کیا تھا ہم نے. یہاں پہ صوبے کا پہلا انجینئرنگ کالج جلایا گیا. نہ حکومت ٹس سے مت سے اپوزیشن لیڈر جو کہتا ہے کہ حفیظ الرحمان فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. جی اس میں آپ نے ان کی مذمت بھی کی، انہوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا. یہ کیا؟ میں حیران ہوں. دیکھیں ہم نے سمپل یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ صوبے کا پہلا انجینئرنگ کالج ہے. اس انجینئرنگ کالج کو جس نے بھی جلایا ہے، جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، اس پہ دہشت گردی کے دفعے لگاؤ اور ان کو اندر کرو، تاکہ یہ صوبہ جو ہے وہ ہم چیزیں بناتے جائیں گے، یہ جلاتے جائیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو حق ملکیت کا نعرہ جو تھا اس کا پہلا شاخسانہ تھا. یہ آپ کو جو پہلا اس کا جو ٹریلر نظر آ گیا، یار 1-2 ارب کی بلڈنگ ہے، پہلا صوبہ کا انجینئرنگ کالج ہے. نومل کے عوام کے ساتھ نیگوسیشن کے ساتھ وہ زمین لی گئی ہے. ہم نے تو نومل کے عوام پہ الزام ہی نہیں لگایا. نومل کے عوام نے آج تک ایسی حرکت کی ہی نہیں ہے. وہاں ہو سکتا ہے شرپسند کہاں گلگت کے ہوں، نومل کے ہوں، کہاں ہم نے نام کسی کا نہیں لیا. آگے سے امجد صاحب جو ہے آگے سے اگلے دن بیان دیتا ہے حفیظ الرحمان نومل کے لوگوں کو بدنام کر رہا ہے، نومل کے لوگوں کو قصور. بھائی ہم نے نومل کا نام کب لیا؟ تم نے 4 ووٹ لیا، نومل والوں کو خراب کر رہے ہو. یعنی اب اپوزیشن لیڈر کی بھی ذہنیت اتنی انتہا پسندانہ ہو. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یار انہوں نے مذمت نہیں کی. کالج جلا، سب نے دیکھا، میڈیا نے رپورٹ کیا، میں نے تو رپورٹ نہیں کیا. دہشت گردی ہوئی ہے کہہ کے. اس کی اتنی جرت نہیں ہوئی اس کی مذمت کر سکے. صحیح ہے، حکومت کی طرف سے بھی اس کے اوپر کوئی خاص کوئی ایکشن نہیں ہے. گلگت میں گاڑیاں جلائی گئی. چیف منسٹر آپ کے زمانے میں اگر یہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ دیکھیں میرے سامنے جو بھی کچھ ہوا آپ سب کے سامنے ہے. میرے دور میں چلاس کے اندر کچھ اسکول جلایا گیا ہے، وہ بھی گاؤں دیہات میں پرائمری اسکول تھے. کیا ہم نے وہاں ملٹری نہیں بھیجی؟ کیا ہم نے 250 لوگوں کو نہیں پکڑا؟ کیا ہم نے وہاں ATA کے پرچے نہیں دیے؟ کیا اس کے بعد ہمارا ایک پبلک اسکول کے اندر ایک ہال کو جلایا گیا تھا، اس کے 70 بندے کچہری میں نہیں گئے، انہوں نے دہشت گردی کے دفعے نہیں بھگتے، اور اس کے بعد پوری کمیونٹی کو ہم نے ساتھ نہیں ملایا. پھر ہم نے اسی ضلع میں جہاں پہ پرائمری اسکول الاؤ نہیں تھا وہاں یونیورسٹی کا کیمپس بھی بنا کے دکھایا جیامر میں. تو اگر یہاں اپوزیشن لیڈر کا رول یہ ہو، حکومت ٹچ سے مس نہ ہو، گاڑیاں جلائی گئی، دفتر جلائے گئے، پبلک اسکول آپ کا انجینئرنگ کالج جلایا گیا،
نہ حکومت بندے پکڑنے کے لیے تیار ہے، نہ ایڈمنسٹریشن پکڑنے کے لیے. ایڈمنسٹریشن کو حکومت کا حکم چاہیے ہوتا ہے. حکومت جو ہے وہ چوں چوں کا ایک مربع ہے. اپوزیشن لیڈر کا ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ فیکٹ کو سامنے لاتا اور وہ مطالبہ کرتا. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ کالج تھا، اس کو جس نے بھی جلایا یار. ہم نے تو کبھی نارمل کے عوام کے اوپر الزام نہیں دیا. اب خواہ یہ الزام دیا جاتا. الیکشن کے اوپر آتے ہیں تھوڑی سی. اس الیکشن کے ٹائم پہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ حفیظ الرحمان کی جیت کلیئر کٹ ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ کا ایسا کام ہوا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا. لیکن آپ جیت نہیں سکے. اسی طرح مہدی شاہ کے حوالے سے بھی بہت کہا گیا کہ انہوں نے نوکریاں بہت دی تھیں تو ان کو ووٹ پڑے گا، ان کو بھی نہیں پڑا. ابھی حالیہ دنوں مہدی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو کام نہیں چاہیے، ان کو کچھ اور چاہیے. آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میں یہ نہیں کہتا، میں ایسا نہیں کہتا. دیکھیں گلگت بلتستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتا تو پھر تو ٹھیک تھا. آپ نے، میں نے جو بتایا فیکٹس آپ کے سامنے ہیں. اب اس کے بعد چونکہ وہاں پہ ایک ڈائنامک ایسا ہے، ہمارے 5-10 ہزار ووٹوں کا حلقہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی پوری ریاستی مشینری آپ کے خلاف ہو. آپ جماعتوں کے خلاف الیکشن نہیں لڑتے، وہاں پہ ریاست کے آپ کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے. تو وہ پھر کسی کو آزاد کھڑا کر دیتے ہیں، کسی کو آپ کے 500 ووٹ ادھر سے کاٹ دیتے ہیں. مذہبی لوگ جو ہے ہمارے بدقسمتی کے ساتھ، بعض مذہبی جو لیڈران ہیں ہمارے، وہ کسی کے پیرول پہ ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ سوئنگ کروا دیتے ہیں رات کو. جی فلاں کمیونٹی کا سی ایم دارا. میں کہتا ہوں آن دی ریکارڈ، کیا اسماعیلی کمیونٹی کے ساتھ یہ کمٹمنٹ گنڈاپور اور بعض ہمارے مقتدر اداروں نے نہیں کی تھی کہ ہم عبید اللہ کو سی ایم لا رہے ہیں، سارے سنی ووٹ اسماعیلی ووٹ آپ پی ٹی آئی کو دیں؟ اگلے دن انہوں نے سنی علماء کے ساتھ میٹنگ نہیں کی تھی کہ ہم سنی چیف منسٹر لا رہے ہیں، آپ ہمیں ووٹ دیں. تو یہ جب ٹول سارے یوز ہو جاتے ہیں تو آج آپ مائک لے کے بازار میں پھریں. کیونکہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو تو پھر ہم ضرور مان لیں گے ٹھیک ہے کہ ہمیں شکست ہوئی. اب ہمارا چھوٹے سے علاقے ہیں، وہاں لوگوں کے توقعات بھی زیادہ ہوتی ہیں جب آپ بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں. صحیح. تو کچھ یہ فیکٹر بھی ہوتا ہے، انکمبنسی فیکٹر بھی ہوتا ہے. لیکن وہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا تو ہم نے تو اس حلقے سے مشرف کے زمانے میں الیکشن نہیں آ رہے. لیکن دوسری دفعہ وہ ہمارے وہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے، شاید آپ نے بھی کہا تھا، کہ یہ دوسری دفعہ ووٹ دیتے ہوئے پتہ نہیں لوگوں کو تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے. جی یہ تھوڑا سا انمیچور ہمارا، ہم سب ہیں اس پروسیس میں، ہم چل رہے ہیں. اور جو پولیٹیکل سسٹم ہے ہمارا وہ تھوڑا سا میجورٹی کی بات کی حفیظ صاحب، ہم سب ہیں. میں پبلک کو الزام نہیں دیتا، ہم سب کے بات. پورے گلگت بلتستان میں ظاہر ہے پولیٹیکل پروسیس بہت لیٹ شروع ہوا. آپ کے حوالے سے آپ کے اپنے بیانات ہیں کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز وہ نظام نہیں آیا گلگت بلتستان میں. کس نے روکا تھا آپ کو؟ دیکھیں ہم تو، میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، اس میں شاید ہم سے کوتاہی بھی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس سپیڈ سے کام کر رہے تھے، لوکل گورنمنٹ کے ادارے تو ہم نے بنائے، لوکل کونسلات ہم نے بنائی ہیں، WSC جو ہے وہ آپ کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہم نے بنائی، تمام ریفارم کر دیا. پورا جو ادارے جاتی نظام اس کا جو گاؤں لیول تک ہم نے جو نظام تھا اس کو کافی بہتر کر دیا. اس کے بعد جب ہم نے ایکٹ بنا دیا اسمبلی میں اور اس ایکٹ کو پاس کیا، پھر اس کے بعد ہم بلدیاتی الیکشن کے لیے ہم نے چیف الیکشن کمشنر کو درخواست کی کہ آپ الیکشن کروائیں. کابینہ نے کی. اس پہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا جی یہاں پہ ڈی لمیٹیشن ضرورت ہے، اور ڈی لمیٹیشن سینسس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، قانون کی مینڈیٹری شک ہے. بالکل، یہ اس کے اوپر بھی آنا ہے، آپ بات کمپلیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ڈی لمیٹیشنز آپ نے خود جی تو وہ ڈی لمیٹیشن کے لیے سینسس رپورٹ کا ہونا ضروری ہے. سینسس رپورٹ نہیں آ گئی. سینسس رپورٹ آفیشیلی جاری نہیں ہوئی، ان آفیشیلی ہم نے لی. کس نے جاری کرنی تھی؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے، یہ فیڈرل گورنمنٹ، یہ تو اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے. آپ نے ان سے کہا تھا کریں. جی وہ پورے ملک میں جاری نہیں ہوئی ہے. یہاں پہ بھی جو سینسس رپورٹ نہ آنے کی وجہ سے وہ رک گئی تھی. ابھی اس حکومت نے آ کے جاری کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں MKM علیحدہ ہو رہی ہے. کچھ اعتراضات تھے تو یہاں پہ جو ہم نے ریکویسٹ بھیجی فیڈرل گورنمنٹ کو، انہوں نے کہا کہ یہ ابھی اس پہ ایشوز ہیں، کونسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کو اپروو کرنا تھا. ہمیں سینسس رپورٹ پریمنری ملی جو ان اپرووڈ تھی، وہ تقریباً 2018 میں. تو اس کے بعد ہم نے الیکشن کمیشن کی طرف دیکھا تو الیکشن کمیشن کا عہدہ خالی پڑا ہوا تھا. وہ جیسے صوبے میں اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ہم نے بڑی کوشش کی کہ بر وقت ہو، اور جا کے شہباز صاحب پہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر بن گئے. لیکن وہ بھی بہت لیٹ ہو گئے. وہ اس میں آپ کی غلطی ہے؟ نہیں دیکھیں، چیف منسٹر کا تو رول ہی نہیں ہے، یہ تو گورنر نے نام بھیجنے ہوتے ہیں، چیف منسٹر کا رول نہیں ہے. میری فیڈرل گورنمنٹ جو تھی اس وقت میں نے طاہر علی شاہ صاحب کی ایکسٹینشن کا کیس بھیجا تھا.
یہ تجربہ کار آدمی ہیں، اس کو 1 سال ہونے چاہیے، 1 سال اور دیں تاکہ بلدیاتی الیکشن کریں، تو قانون یہاں سے تشریح یہ ہوگی کہ اس کی ایکسٹینشن ممکن نہیں ہے لاء میں، اس طرح یہ ایکسٹینشن نہیں ہو سکی۔ پھر اس کے بعد نیا پاکستان بن گیا، انہوں نے روکتے جا کے 2019 میں اس کا جو ہے راجہ شہباز صاحب کو لگایا، گورنر صاحب کے فرمائش پہ۔ اب شہباز صاحب کو ہم نے، میری آن دی ریکارڈ ہوں، میرے پاس وہ ملنے آئے کٹسی کال کے لیے، تو میں نے کہا میرے 2 کام ہیں، ایک گزارش ہے، ایک آپ سے ہم ایز اے گورنمنٹ آپ سے جو ہے وہ فیصلہ ہم نے کیا ہے، گزارش یہ ہے کہ ہنزا میں آپ بلدیاتی الیکشن وہ کرائیں، ضمنی الیکشن کرائیں پہلا، کیونکہ وہ میرا نہیں، آپ کا سبجیکٹ ہے، فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ صحیح، میری اس کے حوالے سے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ حافظ الرحمان نے بس وہ دنیا جہاں کے ہمارے پہ الزام ڈالتے ہیں نا، وہ ہم تو چاہتے تھے ہنزا کے ضمنی الیکشن ہم سیٹ جیت سکتے تھے، ٹھیک ہے، ہم گورنمنٹ میں بیٹھے تھے، ہماری پارٹی انٹیکٹ تھی، اور دوسرا ہم نے ریکویسٹ ہم نے یہ کہا تھا کہ کیبنٹ کا فیصلہ بلدیاتی الیکشن کروائیں۔ یہ دونوں تحریری طور پر چیف الیکشن کمشنر کو ہم نے دیے پہلی میٹنگ میں، انہوں نے اگلے، چونکہ کچھ ادارے کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے ہنزا میں ضمنی الیکشن ہوتا تو نون لیگ نے جیتنا تھا، اس کے اثرات آنے والے الیکشن میں کون لوگ نہیں چاہتے؟ فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرانا نا ضمنی الیکشن، ہم نے نہیں کرانا ہوتا ہے، یہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا بعض دفعہ، الیکشن جو ہے اسمبلی کا فیڈرل سبجیکٹ ہے، لوکل گورنمنٹ کا پروونشل سبجیکٹ ہے۔ صحیح، تو میں نے بار بار ریکویسٹ کی الیکشن کے، انہوں نے کہا جی ابھی یہ ایشو ہے، کبھی یہ ایشو ہے، کبھی کہا جی سپریم کورٹ میں سٹے ہے، میں نے پتہ کرایا تو سلیم صاحب نے کوئی سٹے نہیں لیا، وہ گیا ہے لیکن سٹے نہیں ملا۔ تو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جب ہم نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ اب وہ جو ٹائم تھوڑا ہے، ہم نے کہا جی آپ کریں، 1 سال پورا ہے آپ کے پاس، آپ بلدیاتی آپ چیک کر لیں کیا ہم نے 2019-20 میں بلدیاتی الیکشن کے لیے 25 کروڑ روپیہ بجٹ میں نہیں رکھا ہے، کیا ہم نے ریکارڈ میں آفیشیل لیٹر میں ثابت کروں گا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا، انہوں نے الیکشن نہیں کرایا۔ ٹھیک ہے، یہ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے بھی کیا آپ ذمہ داری آپ کی نہیں تھی، وفاق کی تھی یا گورنر کی تھی؟ ٹوٹل وفاق کی اور گورنر کی ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ ہے، آپ بتائیں کس رول کے تحت چیف منسٹر کا کوئی کردار ہے؟ صحیح، آپ نے ویسے کوشش کی کہ میں نے بہت ظاہر ہے کوشش آپ کی، کے میں نے صوبے بہت کے اندر انصاف کی فراوانی، میں نے بہت کوشش کی، نام لے کے میں آیا، نام ہم نے بھیجے، ایک دفعہ پھر کبھی گورنر صاحب روک کے بیٹھ گئے، کبھی وزیر امور کشمیر، کبھی یہ چیف سیکرٹری لے کے بیٹھا رہا سپریم اپیلیٹ کورٹ کے حوالے سے، بعض دفعہ تو گنڈپور نے مجھے فون بھی کیا، نام بھیج دیا، ہم نے کہا جی گورنر صاحب کو آپ کہیں نا، گورنر صاحب مجھے بھیجتے رہے، میں نے ان کو بھیجتا رہا، وہ وہاں دبا کے بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ٹائم آپ کے پاس بھی کم ہوگا، ہمارے پاس بھی تھوڑا سا شارٹ ہے۔ آخری سوال میں چاہوں گا کہ اس موجودہ حکومت کے لیے آپ بھی چیف منسٹر رہے ہیں، ایک تو یہ بتائیے کیا آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے جتنا ہو سکے، دوسرا کیا آپ ٹپس دیں گے چیف منسٹر کو، حکومت کو، کہ یہ بہتر انداز میں یہ اپنے 2.5 سال ہیں یا 5 سال ہیں ان پہ حکومت کر سکیں؟ میرے خیال میں ایک تو اس گورنمنٹ کو تو ہم گورنمنٹ نہیں مانتے، یہ تو ایک سلیکٹڈ حکومت ہے، لیکن چلیں جیسے فنکشن انہوں نے چلانا ہے، نظام ابھی انہوں نے چلانا ہے، تو میری گزارش ہوگی پہلی کہ خان صاحب کی تقلید نہ کریں، کیونکہ وہ ہر بات پچھلی حکومت پہ ڈالنے کے، ہر 100 جھوٹ بولتا ہے، کوئی ایک لفظ پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں مومن کی نشانی ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ چیف منسٹر نے اسی کی نقل کرتے ہوئے اسمبلی میں پہلی سپیچ میں کہا 8 ارب روپے انہوں نے قرضہ لیا ہے، وہ اگلے دن جو ان کو وضاحت کرنی پڑی کہ بھئی اتنا بڑا جھوٹ، تو چونکہ یہاں یہ منترا چلتا ہے تو وہاں بھی چلایا جائے۔ میری گزارش ہوگی کہ آپ اپنے کام پہ دھیان دیں، ڈیلیوری پہ دھیان دیں، ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی تو آپ ٹھیک کر لیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس تو تمام ادارے آپ ایک پیج پہ ہیں، آپ کو تو صوبہ بھی بنا کے دیا جا رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ فنڈز بھی دیے جا رہے ہیں، تو لے لیں۔ جی بی میں ہمارے ادھورے پروجیکٹ ہیں ان کو تکمیل کی طرف لے کے جائیں، اپنی کوئی لسٹ دے دیں، پہلے صحیح، کوئی 100 دن کا پلان دے دیں، کوئی 200 دن کا پلان دے دیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پبلک کریں تاکہ ہم اس پہ کرٹیسائز کر سکیں کہ آپ نے کہا کیا تھا، کیا کیا ہے۔ ہم گنڈپور کے وعدوں پہ تو نہیں سنتے، نہ اس پہ ہم ذکر کرتے ہیں، نہ ہم زلفی بخاری کی باتوں پہ جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسا تیسا ایک شخص چیف منسٹر ہے وہ اپنی لسٹ دے دے کہ ہم سال میں یہ کریں گے، 6 مہینے میں یہ کریں گے، 2 مہینے میں یہ کریں گے۔ چیک رکھیں گے آپ ان کے اوپر؟ ضرور جی، انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے ممبران بھی اسمبلی میں پوری طور پہ متحرک ہیں، اور اپوزیشن سے ہماری بھی گزارش ہوگی سب مل کے اچھی اپوزیشن
ہونی چاہیے. کوئکلی حافظ صاحب یہ بتائیں کہ ایک آپ چیف منسٹر رہے ہیں, آپ سے پہلے چیف منسٹر رہے ہیں, ایک نیا بندہ آ کے چیف منسٹر بنتا ہے تو کتنا مشکل اس کو ہوتا ہے اس نظام کو چلانے میں؟ آپ بھی پہلی دفعہ جی میں پہلی دفعہ تھا اس میں, ٹھیک ہے پہلے ممبر رہا تھا, میں ایڈوائزر رہا تھا. دیکھیں اس میں کوئی نیا مشکل کام نہیں ہوتا اگر آپ فیصلے کرنے میں بااختیار ہوں. ٹھیک ہے, آپ ہفتے میں سارا کچھ سیکھ جاتے ہیں. آپ کو بیروک اچھی ٹیم بنانی ہوتی ہے, اور ٹیم اگر آپ نے خود بنائی ہو تو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. اگر ٹیم کسی اور نے بنائی ہے تو آپ شک شبے کا شکار ہوتے ہیں. میرے خیال میں جی بی کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ ڈیولپمنٹ ہے نا. باقی تو امن آپ نے پرامن گلگت بلتستان دیا ہے, صاف ستھرا گلگت بلتستان دیا ہے. ایک انرجی کا کرائسس یہ 2-3 مہینے کا ہے, وہ اس کے بعد تو آپ کو سرپلس ملتی ہے, 8 مہینے سرپلس ہے. اس کے لیے اگر یہ لوگ میں ہمارے جو پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس جو کٹے ہیں, یہ ان سے میں نے بارہا کہا اس گورنمنٹ سے بھی کہ اگر آپ مخلص ہیں تو 32 میگا واٹ عطا آباد کا جو پروجیکٹ کٹا ہے اس کو آپ واپس پی ایس ڈی پی میں لے آئیں. گلگت چترال ایکسپریس وے جو 27 ارب کا منصوبہ پی ایس ڈی پی سے کٹا ہے اس کو آپ واپس لے آئیں. ٹھیک. اسی طریقے سے 28 میگا واٹ گواڑی جو ہائیڈل پروجیکٹ تھا ہمارے دور میں پی ایس ڈی پی کا حصہ تھا, اس کو نکالا گیا, اس کو لے آئیں. ہینزل ہائیڈل پروجیکٹ جو ہے وہ 2 سال سے گنڈا پور سانپ بن کے بیٹھا ہے. میں آپ کی چینل کے حوالے سے کہتا ہوں, ہم نے جب ٹینڈر کروایا تھا تو وہ اس پروجیکٹ کی 1.5 ارب کاسٹ زیادہ آ گئی تھی بڈنگ میں. یعنی چائنا پاور کمپنی جس کے ایف ڈبلیو کو آؤٹ کیا گیا تھا, ٹیکنیکلی آؤٹ ہو گئی تھی, اس کمپنی کو ٹینڈر ایوارڈ نہیں کیا گیا کہ اس نے 1.5 ارب بڈ زیادہ کی ہے. اسی کمپنی کو چائنا پاور کو دیامر بادشاہ ڈیم ایف ڈبلیو پارٹنر کر کے 300 ارب کا سنگل بڈ میں دے دیا گیا. اب ہینزل ہے, اس کا آج کل ٹیکنیکل بڈ کھلا ہوا ہے. پیپرا کا قانون ہے کہ اگر آپ ایک بڈ کو کینسل کرتے ہیں زیادہ ریٹ کی وجہ سے تو اگلی دفعہ آپ دوبارہ بڈ کریں, اس سے کم آنا چاہیے. اس سے زیادہ آ گیا تو کرپشن ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب بڈ آئے گی ہینزل کی, ہم نے جب بڈ کھلوائی تھی تو اس وقت یہ چائنا پاور نے دیا تھا 10.5 بلین یا 9.5 بلین کے قریب تھا. ٹھیک ہے, اس کا اب ہمیں خرچہ ہے یہ 13-14 ارب پہ چلا جائے گا. صحیح. اسی طریقے سے فیڈرل پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہمارے جو منصوبے کاٹے گئے ہیں وہ واپس لے آئیں. فیڈرل گورنمنٹ نے جو اختیارات صوبے سے واپس لیے ہیں ان کو واپس لیں, ٹینڈرز کی لے لیں, پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر کا لے لیں, تاکہ تیز ترین ڈیولپمنٹ ہو. پھر وہ جو انیشیٹیوز ہیں جو عوام کے مفاد میں ان کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے. میں آخر میں یہی گزارش کروں گا, دیکھیں ہم نے رہنا اسی وطن میں ہمارا علاقہ ہے, ہم پوری طرح سے کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں پہ جائز تنقید بنتی ہے کریں گے, اور جہاں جہاں اپنے رائٹس کے لیے سڑک پہ آنا پڑا تو آئیں گے, کورٹ میں جانا پڑا جائیں گے. اس حکومت پہ ہم اس طرح نہیں کریں گے کہ الزامات در الزامات لگائیں گے. میں انشاءاللہ فیکٹ کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ ہم اس حکومت کی اپوزیشن کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, حفیظ الرحمان, صدر پاکستان مسلم لیگ گلگت بلتستان. گفتگو آپ نے سنی, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.